القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لم يعين الشرع له وقتا فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد، حتى لو عين العبد أياما لقضاء رمضان لا تتعين هي للقضاء، ويجوز فيها صوم الكفارة والنفل، ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرها. ومن حكم هذا النوع إنه يشترط تعيين النية لوجود المزاحم. کہہ رہے کہ اگر شریعت نے معمور بھی موقت کے لیے کوئی وقت متعین نہ کیا ہو فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد، تو بندے کے متعین کرنے سے اس کے لیے وہ وقت متعین نہیں ہوگا. حتى لو عين العبد أياما لقضاء رمضان لا تتعين هي للقضاء ويجوز فيها صوم الكفارة والنفل. حتیٰ کہ اگر بندے نے قضاء رمضان کے لیے چند ایام متعین کر دیے تو وہ ایام قضاء کے لیے متعین نہیں ہوں گے. ويجوز فيها صوم الكفارة والنفل ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرها. کہہ رہے ہیں کہ اور ان ایام میں کفارہ اور نفل کا روزہ جائز ہوگا، اور رمضان کی قضا ان ایام میں بھی جائز ہوگی، اور ان ایام کے علاوہ میں بھی جائز ہوگی. ومن حکم هذا النوع انه يشترط تعین النیت لوجود المزاحم. اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ تعین نیت شرط ہوگی کیونکہ یہاں مزاحم موجود ہے. جو وقت معمور بھی کے لیے معیار ہوتا ہے اس کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی. ایک یہ کہ معمور بھی کے لیے وقت متعین ہو، دوم یہ کہ وقت متعین نہ ہو. پہلی قسم کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. اس عبارت کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری قسم کو بیان کیا ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ دوسری قسم کا حاصل یہ ہے کہ شریعت نے اگر معمور بھی کے لیے کوئی وقت متعین نہ کیا ہو، جیسے رمضان کے روزے کی قضا ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو بندے کے متعین کرنے سے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوگا. چنانچہ اگر بندے نے قضاء رمضان کے لیے چند ایام متعین کر لیے ہوں تو یہ ایام معینہ قضاء کے لیے متعین نہیں ہوں گے، بلکہ ان ایام میں کفارہ اور نفل کے روزے رکھنا جائز ہوگا، اور رمضان کی قضا ان ایام میں بھی جائز ہوگی، اور اگر ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں رکھنا چاہے تو دوسرے ایام میں بھی جائز ہو جائے گی. مصنف فرماتے ہیں کہ اس نوع کا حکم یہ ہے کہ تعینی نیت اس کے اندر شرط ہے، یعنی یہ نیت کرنا شرط ہے کہ میں مثال کے طور پر رمضان کی قضا کا روزہ رکھ رہا ہوں. صوم فرض یا مطلق قضا کی نیت کرنا کافی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مزاحم موجود ہے. یعنی وقت متعین نہ ہونے کی وجہ سے ان ایام میں جس طرح قضا کا روزہ رکھنا جائز ہے، اسی طرح قضا کے علاوہ کفارہ اور نفل کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے. اور جب ایسا ہے تو اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے نیت کو متعین کرنا ضروری ہوگا کہ وہ قضا کا روزہ رکھ رہا ہے، یا وہ کفارے کا روزہ رکھ رہا ہے، یا وہ نفل روزہ رکھ رہا ہے، تاکہ مزاحمت دور ہو سکے. ثم للعبد ان يوجب شيئا على نفسه مؤقتا او غير مؤقت وليس له تغيير حكم الشرع. مثاله اذا نذر ان يصوم يوما بعينه لزمه ذلك ولو سامه عن قضاء رمضان او عن كفارة يمينه جاز، لأن الشرع جعل القضاء مطلقا فلا يتمكن العبد من تغييره بالتقييد بغير ذلك اليوم. کہہ رہے کہ پھر بندے کے لیے جائز ہے
کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کرے، مؤقتاً او غیر مؤقتاً، مؤقت ہو یا غیر مؤقت ہو۔ وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِيرُ حُكْمِ الشَّرْعِ، اور اس کے لیے حکم شرع کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ مثالہ اذا نذر ان يصوم یوما بعینہ لزمہ ذلک، اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی نے ایک معین دن کے روزے کی نظر مانی تو اس پر اس معین دن کا روزہ لازم ہو جائے گا۔ وَلَوْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ جَازَ، اور اگر اس معینہ دن میں قضاء رمضان یا کفارہ یمین کا روزہ رکھا تو جائز ہوگا۔ لأن الشرع جعل القضاء مطلقا فلا يتمكن العبد من تغييره بالتقييد بغير ذلك اليوم، کیونکہ شریعت نے قضاء کو مطلق بنایا ہے، پس بندہ اس دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کر کے اس کو بدلنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ اگر بندے نے قضاء رمضان کے لیے کچھ ایام متعین کر دیے، مثال کے طور پر یہ ارادہ کر لیا کہ میں مہینے کی 15، 16، 17، 18 تاریخ کو رمضان کے روزوں کی قضا کروں گا، تو اس کے متعین کرنے سے یہ ایام متعین نہیں ہوں گے، یہ آپ نے فرمایا۔ آپ کا یہ فرمانا غلط معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بندہ اگر اپنے اوپر ایسی چیز واجب کر لے جو اس پر واجب نہیں تھی، خواہ موقت ہو یا غیر موقت ہو، تو اس کے واجب کرنے سے چیز واجب ہو جاتی ہے۔ تو جب بندے کو اپنے اوپر غیر واجب شدہ چیز کو واجب کرنے کا اختیار ہے، تو ایک واجب شدہ چیز کو کسی وقت کے ساتھ متعین کرنے کا اختیار کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ کسی شے کو واجب کرنے میں اس بات اصل ہے، اور واجب شدہ چیز کو وقت کے ساتھ متعین کرنے میں اس بات وصف ہے، اور اس بات وصف اس بات اصل کی بنسبت ادنا ہے۔ تو جب بندے کو اعلیٰ کا اختیار ہے تو ادنے کا اختیار درجہ والا ہونا چاہیے تھا۔ یہ تھا اعتراض۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بندے کو اپنے اوپر غیر واجب کو واجب کرنے کا اختیار تو ہے، لیکن اس کے لیے حکم شرع کو متعین اور متغیر کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور قضاء رمضان کے لیے ایام متعین کرنے میں حکم مطلق کو مقید کرنا لازم آتا ہے۔ اس طور پر کہ جہاں باری تعالیٰ نے قضاء کا حکم دیا ہے رمضان، وہاں فرمایا ہے فعدۃ من ایام اخر، اور یہ مطلق ہے، جب چاہے قضا کر لے، اور وقت اور ایام متعین کرنے میں اس مطلق کو مقید کرنا لازم آ رہا ہے، اور مطلق کو مقید کرنا حکم شرع کو متغیر کرنا ہے، اور حکم شرع کو متغیر کرنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا مَا إِذَا سَامَهُ عَنْ نَفْلٍ حَيْثُ يَقَعُ عَنِ الْمَنْظُورِ لَا عَمَّا نَوَى، لِأَنَّ النَّفْلَ حَقُّ الْعَبْدِ إِذْ وَيَسْتَبِدُّ بِنَفْسِهِ مِنْ تَرْكِهِ وَتَحْقِيقِهِ، فَجَازَ أَنْ يُؤْثِرَ فِعْلَهُ فِيمَا هُوَ حَقُّهُ لا فيما هو حق الشرع۔ وعلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا إذا شرط في الخلع أن لا نفقة لها ولا سكن سقطت النفقة دون السكن حتى لا يتمكن الزوج من إخراجها عن بيت العدة، لأن السكن في بيت العدة حق الشرع فلا يتمكن العبد من إسقاطه بخلاف النفقة۔ کہہ رہے وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا مَا إِذَا سَامَهُ عَنْ نَفْلٍ حَيْثُ يَقَعُ عَنِ الْمَنْظُورِ لَا عَمَّا نَوَى، اور اس پر وہ لازم نہیں آئے گا کہ جب ناظر نے اس معینہ دن میں نفل کا روزہ رکھا تو صوم منظور ادا ہوگا، نہ کہ وہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ لأن النفل حق العبد إذ ويستبد بنفسه من تركه وتحقيقه، اس لیے کہ نفل روزہ یہ بندے کا حق ہے، کیونکہ بندہ نفل کو چھوڑنے اور باقی رکھنے میں مستقل ہے۔ فجاز ان یؤثر فعله فيما هو حقه لا فيما هو حق الشرع، لہذا یہ بات جائز ہے کہ اس کا فعل اس میں مؤثر ہوگا جو اس کا حق ہے، نہ کہ اس میں جو شرع کا حق ہے۔
وعلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا إذا شرطا في الخلع أن لا نفقة لها ولا سكنى سقطت النفقة دون السكنى. اور اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ہمارے مشائخ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب زوجین نے خلا میں شرط بیان کی کہ عورت کے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہوگا تو نفقہ ساقط ہو جائے گا، سکنا ساقط نہیں ہوگا. حتی لا يتمکن الزوج من اخراجها عن بیت العدة، یہاں تک کہ شوہر عورت کو عدت کے گھر سے نکالنے پر قادر نہیں ہوگا. لأن السكن في البيت العدة حق الشرع فلا يتمكن العبد من اسقاطه بخلاف النفقة، کیونکہ عدت کے گھر میں سکنا یہ شریعت کا حق ہے، لہذا بندہ اس کو ساقط کرنے پر قادر نہیں ہوگا برخلاف نفقہ کے. اس عبارت میں ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ شریعت نے نفل کو مطلق مشروع کیا ہے، جیسا کہ قضاء اور کفارے کے روزے کو مطلق مشروع کیا ہے. شریعت کی جانب سے جس طرح قضاء اور کفارہ کے روزے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، اسی طرح نفلی روزے کے لیے بھی کوئی دن متعین نہیں ہے، بلکہ علی الاطلاق بندے کے لیے اختیار ہے کہ جس دن چاہے نفلی روزہ رکھے، بشرطے کہ وہ ایام منہیہ میں سے نہ ہو. مصنف فرماتے ہیں اب اگر ناظر نے صوم منظور کے دن یعنی 15 رجب یوم جمعہ کو مثال کے طور پر نفل کا روزہ رکھ لیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نظر کا روزہ ادا ہوگا، نفل کا روزہ جس کی اس نے نیت کی ہے ادا نہیں ہوگا. تو یہاں بھی مطلق کو مقید کرنا لازم آتا ہے. اس طور پر کہ نفل کا روزہ جو علی الاطلاق مشروع تھا، یعنی ہر دن جس کے رکھنے کی اجازت تھی، وہ یوم نظر یعنی 15 رجب مثال کے طور پر اس نے نظر مانی تھی روزہ رکھنے کی، 15 رجب یوم جمعہ کے علاوہ کے ساتھ مقید ہو گیا. اب سمجھیے کہ ایک آدمی ہے، اس نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ مثال کے طور پر 15 رجب جو جمعہ کا دن ہے اس دن وہ روزہ رکھے گا، اس نے نظر مان لی ہے. اب ناظر نے صوم منظور کے دن یعنی 15 رجب یوم جمعہ کو جس دن اس نے نظر کے روزہ رکھنے کی نیت کی تھی نفل روزہ رکھ لیا، تو اس صورت میں بقول آپ کے نظر کا روزہ ادا ہوگا، نفل کا روزہ جس کی اس نے نیت کی تھی ادا نہیں ہوگا. تو معترض یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں بھی مطلق کو مقید کرنا لازم آتا ہے، اس طور پر کہ نفل کا روزہ جو علی اطلاق مشروع تھا، یعنی ہر دن جس کے رکھنے کی اجازت تھی، وہ یوم نظر یعنی 15 رجب مثال کے طور پر 15 رجب کے علاوہ کے ساتھ مقید ہو گیا. اس کا جواب دیا مصنف نے کہ نفل جو روزہ ہے یہ بندے کا حق ہے، اور بندے کا حق اس لیے ہے کہ بندہ نفل کو ترک کرنے اور موجود کرنے کے سلسلے مستقل ہے، یعنی بندہ نفل کے سلسلے میں آزاد ہے، جی چاہے نفل کو ادا کرے اور جی چاہے نفل ادا نہ کرے. اور قضاء اسی طرح کفارہ یہ شارع کا حق ہے، اور بندہ شارع کے حق میں اگرچہ تغیر کا مجاز نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے حق میں تغیر کا مجاز ہوتا ہے. لہذا بندے کا فعل یعنی اس کا 15 رجب مثال کے طور پر روزے کی نظر ماننا یہ اس کے حق میں تو مؤثر ہوگا لیکن شرع کے حق میں مؤثر نہیں ہوگا. یعنی مثال کے طور پر 15 رجب جس نے اس نے روزہ رکھنے کی نیت کی تھی، تو 15 رجب روزے کی نظر کرنے سے نفلی روزہ مشروع نہیں رہے گا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے اور اس نے روزے کی نظر کر کے اس دن میں اس کو غیر مشروع کر دیا تھا. یعنی مثال کے طور پر 15 رجب کو اس نے بندے نے روزے کی نظر مان کر اپنے اوپر سے نفلی روزے کو غیر مشروع کر دیا تھا، اس لیے اس دن روزہ رکھنے سے نظر کا ہی روزہ ادا ہوگا، نفل روزہ ادا نہیں ہوگا. اس کے برخلاف قضاء اور کفارے کا روزہ چونکہ شارع کا حق ہے اور شارع کے حق میں بندے کا فعل مؤثر نہیں ہوتا ہے، اس لیے بندے کا کسی معینہ دن میں روزے کی نظر کرنے سے اس دن میں قضاء اور کفارے کا روزہ غیر مشروع نہیں ہوگا بلکہ اعلیٰ حال ہی مشروع رہے گا.
اور جب یوم نظر یعنی مثال کے طور پر 15 رجب میں قضا اور کفارے کا روزہ مشروع ہے، تو یوم نظر میں اگر ناظر نے قضا یا کفارے کا روزہ رکھ لیا تو قضا اور کفارے کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ آگے اسی اصول پر کہ بندے کا تصرف اس کے فعل بندے کا تصرف اور اس کا فعل خود اس کے حق میں مؤثر ہوتا ہے، شارع کے حق میں مؤثر نہیں ہوتا ہے، اپنے مشائخ کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر خلا کرتے وقت میاں بیوی دونوں نے باہمی رضامندی سے یہ شرط لگائی کہ عدت کے زمانے میں عورت کے لیے نہ نفقہ ہوگا اور نہ سکنا، تو اس شرط کے نتیجے میں شوہر پر عورت کے لیے نفقہ تو واجب نہیں رہے گا، البتہ سکنا واجب رہے گا، یعنی نفقے کا وجوب اس شرط کے لگانے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا، لیکن سکنا کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ چنانچہ شوہر بیوی کو اپنے اس مکان سے نکالنے کا مجاز نہ ہوگا جس میں وہ عدت گزار رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت گزارنے کے لیے عورت کا شوہر کے گھر میں سکونت اختیار کرنا یہ شارع کا حق ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، اس سے معلوم ہوا کہ معتدہ عورتوں کا گھر میں رہنا اس شارع کا حق ہے، اور شارع کے حق کو ساقط کرنے کا بندہ مجاز نہیں ہوتا ہے، لہذا بندے یعنی میاں بیوی کا تصرف اور یہ شرط لگانا کہ عورت کے لیے سکنا نہیں ہوگا یہ درست نہیں ہوگا۔